اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال عليه السلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور جتنی تعریف کی جائے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، دنیا کائنات میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا کر رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں. 7 سمندر سیاہی کے ختم ہو سکتے ہیں پر رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. بحد و درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشیوں کا مہینہ، نیکیوں کا خزانے والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیبے میں فرمائے. کتنے ہی میرے نوجوان ساتھی، میرے بھائی، کتنے ہی بزرگ جنہوں نے پچھلے رمضان المبارک میں نیکیاں خوب لوٹی ہوں گی، خوب اجر کمایا ہوگا، لیکن اس رمضان مبارک میں وہ چہرے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. ان کی بات تو دور کیے، ہمیں اپنا ہی بھروسہ نہیں کہ ہمیں بھی رمضان مبارک نصیب ہوگا یا نہیں، کیونکہ ایک پل کا بھی انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بس رب سے دعا ایک کیا کریں کہ یا اللہ جب بھی موت ہے ایمان کی حالت میں آئے، خاتمہ بالخیر کی حالت میں موت آئے. خاتمہ بالخیر پہ موت آ گئی ہے تو وہ بندہ کام
جس کی زبان پہ مرتے وقت لفظ آ گیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جو ہماری زندگی کے معمولات ہوتے ہیں، انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے پھر اسی مطابق چلتا رہتا ہے، بیمار ہے تو پھر وہی گنگا رہا ہوتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں وہی گنگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ ہر وقت ہماری زبان ذکر اللہ سے تر ہونی چاہیے، تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر رب کا ذکر ہو، نہ کہ دنیاوی معاملات ہوں۔ اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہو کہ اللہ ہمیں آنے والا رمضان مبارک نصیب بھی فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، جس کی چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سب سے پہلے خلوص دل، خالص نیت ہماری ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور نمبر 2 جھوٹ سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو، معاملات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کے ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ رمضان مبارک کے فضائل، مناقب، روزے کے فضائل تو انشاءاللہ رمضان مبارک میں چلتے رہیں گے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ صوم کا لغوی معنی دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو صوم کا معنی ہے رک جانا، کسی معاملے سے رک جانا، باز آ جانا۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صوم، روزہ۔ اس روزے کا کچھ مقاصد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ دیکھیں، روزے تو پہلی امتیں بھی ان کے اندر جس حساب سے تھا وہ روزہ رکھتے تھے، جس طرح محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو ایک روٹین ان کے اندر بھی تھی۔ ہمیں جس چیز کا خیال کرنا ہے، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من قام رمضان ایمان، لفظ کو ذہن میں رکھے، ایمان کی حالت، بشرط ایمان شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے، بغیر ایمان کے روزہ نہیں۔ آپ کہیں کہ ویسے دلیل کیا ہے؟ کچھ دلائل انشاءاللہ آگے آنے والے ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ خراب ہوتا ہے، وہ دلائل آگے آنے والے ہیں۔ اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ دینا، یہ روزے کا نام نہیں، کیونکہ جس بندے نے روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کے چغلی نہیں چھوڑی، روزہ رکھ کر بدکاری نہیں چھوڑی، روزہ رکھ کے اپنے جھوٹ سے، سود سے، رشوت سے باز نہیں آیا، فلیس للہ حاجۃ، ایسے بندے کی روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ روزے دار کے لیے مومن ہونا شرط ہے، اور مومن بھی ہو جو صحیح العقیدہ ہو۔ جو بندہ جھوٹ بولے اور روزہ بھی ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا؟
بولتے نہیں، یہ جھوٹ بولنے کا ارادہ ہے، روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بندہ روزہ بھی رکھے، چغلی بھی کرے، کیا خیال ہے روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ہم بھی ایگری ہیں، ہر بندہ اس بات پہ ایگری ہے، ہر مسلک اس بات پہ جو ہے نا اتفاق رکھتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر روزے کا فائدہ ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، ایسے بندے کے روزے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جھوٹ بولنے والے کا روزہ اللہ کو قبول نہیں، چغلی کرنے والے کا روزہ رب کو قبول نہیں، بدکاری کرنے والے کا روزہ رب کو قبول نہیں، رشوت لینے والے کا روزہ رب کو قبول نہیں۔ اور میرے بھائیوں بتلاؤ تو تھئی، روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں شرک کی دعوت دینے والے کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ روزہ بھی ہے، پھر اپنے کاموں میں بھی مصروف ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاش کی یہ چل رہا ہو، تو پھر روزہ ہو جائے گا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، قیام کرنا ہے، رب کے حضور کھڑے ہونا ہے تو ایمان شرط ہے، روزہ رکھنا ہے تو ایمان شرط اول ہے۔ جس طرح ہم اپنی دنیاوی معاملات میں شراکت برداشت نہیں کرتے، رب بھی اپنی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو چھوٹی سی مثال دے دیں، چلیں میں آپ کے اوپر دے دیتا ہوں کہ آپ کو بری نہ لگ جائے۔ انسان سب سے زیادہ اگر جی رہا ہے تو کس کے لیے؟ عزت کے لیے۔ آپ انسان کے ساتھ 100 معاملات آپ ہو جائے، جب آپ کی عزت کا معاملہ آئے گا، آپ کی غیرت کا معاملہ آئے گا، انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ انسان اپنی شراکت برداشت نہیں کرتا عزت کے معاملے میں، غیرت کے معاملے میں۔ وہ تو رب کریم ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، تو پھر وہ کیسے شراکت برداشت کر لے؟ مثال کے طور پر میں آپ کے اوپر بات کرتا ہوں تاکہ کسی ساتھی کو برا نہ لگے۔ مجھ سے کوئی کہے مولانا صاحب آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں کہتا ہوں جی 10 سال ہو گئے۔ میری بیوی مجھ سے کہے کہ سبحانی صاحب 10 سال کی زندگی آپ کے ساتھ میں نے گزاری ہے، شادی کے معاملات سے پہلے میرا ایک بوائے فرینڈ تھا، میرا معاملہ تھا، آپ 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے یا 10 منٹ کے لیے مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے شوہر اس پہلے والے بوائے فرینڈ سے مل کے آ جاؤں، میری عزت برداشت کرے گی؟ میری غیرت برداشت کرے گی؟ جنت کی حور بھی کیوں نہ ہو میرے پاس، اگر وہ بھی کہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے میں اپنے پہلے والے کو مل کے آ جاؤں تو میں برداشت کروں گا؟ میری عزت کا معاملہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں اپنی بیوی کا خالق ہوں؟ میں نے اسے پیدا کیا ہے؟ بولتے نہیں، میں نے پیدا کیا اسے، اس کا رازق میں ہوں، اس کو رزق دینا میرا کام ہے، اس کا رازق، اس کا مالک، اس کا خالق میں ہوں؟ نہیں، صرف چند ہزار کی بنیاد پر حق مہر دے کر میں لے کے آیا ہوں، وہ بھی اگر ہم 1 تولہ 2 تولہ لکھوا دیں تو سہاگ رات کو ناخن رکھ کے معاف کروا لیتے ہیں حق مہر کو۔ بیوی بھی کہتی ہے چل معاف کر دیا تو راضی ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حق مہر معاف کرا لیتا ہے، بیوی کو حق مہر نہیں دیتا ہے اس بنیاد پر کہ چلو جان چھوٹ جائے گی، کل قیامت کے دن یہ بندہ بدکاروں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ مسئلے میں ایک مسئلہ آگے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جنہوں نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا وہ قسطوں میں ادا کرنا شروع کر دو، لیکن حق مہر بیوی کا ادا کرو۔ ہم جو حرام چیز ہے قسطوں میں چیزیں خریدنا، وہ تو خرید رہے ہیں، ضرورت ہے، تو بیوی کا حق مہر اگر آپ نے 1 لاکھ باندھا ہے، 2 لاکھ باندھا ہے تو پر منتھ 2000 4000 لگا دو، اتر جائے گا۔ یہ کیا ہے کہ اس کو میٹھی باتوں میں پھنسا کر گردن پہ ناخن رکھ کے معاف کرا دو، نہیں۔ بہرحال میں اس کا مالک نہیں، اس کا خالق نہیں، اس کا رازق نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، چند ہزار حق مہر کے عوض پراپر تھرو چینل کے ذریعے میں نے اسے حاصل کیا ہے، مجھے 1 گھنٹہ اس کی شراکت برداشت نہیں۔ اور میرے بھائی رب کائنات نے تمہیں ماں کے پیٹ میں تیرے رزق کا بندوبست کیا، اس رب کائنات نے تمہاری انگلی پکڑ کر چلنے کا تمہارا سہارا تمہارے ماں باپ کو بنایا، اس رب کائنات نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات کو چھوڑ کر روزے کی حالت میں کبھی اس کے در کبھی اس کے
پھر یہ کہانی ہو تو مجھے بتلائیں روزہ ہو جائے گا؟ نہیں میرے محترم بھائی، کبھی روزہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، رب فرماتا ہے اگر شرک کرو گے تو سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس بات پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ جھوٹ چغلی بولی جائے تو روزہ خراب ہو جاتا ہے، تو شرک کرنے والے کو معافی مل جائے گی۔ تو من صام رمضان ایمانا، اپنے ایمان کو پختہ کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو تقویت دیجیے، تب جا کر روزے کا حق ادا ہوگا۔ بھوکا رہنا صرف روزے کا نام نہیں، صبح سے شام تک بھوکا رہ لینا میں کہوں میں نے بڑا حق ادا کر لیا، نہیں، یہ روزے کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگ لیجیے، اپنے گناہوں کی رب سے توبہ کر لیجیے۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ پینا حلال ہے، فروٹس حلال ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہے کہ نہیں؟ رمضان مبارک میں چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑتے؟ چھوڑ دیتے ہیں نا جب روزہ رکھتے ہیں۔ سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، جو حلال ہیں وہ چھوڑ دیا، لیکن جو روزے کی حالت میں بھی بغیر روزے کی بھی چیزیں حرام ہیں ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر! اے انسان تیری زندگی اور تیری سوچ کہاں جا رہی ہے؟ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا روزہ رکھ کر، وہ حرام چیزیں جو روزے کے بغیر بھی معاف نہیں ہیں وہ حرام ہیں، وہ روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ پھر کیا فائدہ تیرا روزہ رکھنے کا؟ پھر کیا مقصد ہے تمہارا روزہ رکھنے کا؟ روزے کی حالت میں یار یہ بندہ روزے سے جھوٹ بول سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، چیز خرید لو۔ روزے کی حالت میں کسی کو دھوکہ دے کے چیز بیچ دینا، پھر روزے کا مقصد کیا رہا ہے؟ وہ مقصد ہی ہم نے فوت کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کے مقصد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھوکا رہنا یہ روزے کا نام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، من قام رمضان ایمانا، قیام۔ ہم ساری زندگی گزر جاتی ہے، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن کی فکر ہوتی ہے۔ کم سے کم رمضان المبارک میں قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے تو قرآن کو سن لیا کرو یار، ہمارا تو وہ بھی نہیں۔ بس معلوم ہے کہ تراویح نامی پڑھے تو روزہ ہو جاتا ہے، تو چلے ہو جائے گا، خیر ایک تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو کم سے کم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کو سن لیا کریں، قرآن کی تلاوتیں اپنے گھروں میں لگا کے رکھیں، قرآن کی تلاوت آپ کریں۔ حقیقی بات ہے ہم قرآن سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ اگر 4 صفحات روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں 4 صفحات بھی پڑھے جائیں تو مہینے کے اندر قرآن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ 8 صفحات ان 5 نمازوں میں پڑھے جائیں تو 15 دن میں قرآن بھی ناظرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ مجھ سمیت مجھے بتائیں پورا سال گزر گیا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی؟ پتہ ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کیا ہے، قرآن سمجھاتا ہے کیا ہے، قرآن کا علم کیا ہے، کسی چیز کا علم نہیں۔ اللہ اکبر! تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا جو مقصد ہے اللہ وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی گفتگو کی طرف۔ روزہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے روزے کی نیت کرنا کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کل کی بات ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہی چیز وہ بھی بیان کر رہے تھے کہ روزے کی نیت زبان سے جائز نہیں ہے۔ در حقیقت روزہ ہو، نماز ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جہاں زبان سے نیت رب تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی ہے وہاں ضرور کریں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ وہاں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، جہاں نیت نہیں سکھلائی۔ مثال طور پہ ابھی ہم سب ساتھی جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ در حقیقت زبان سے نیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ
جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ زبان کی نیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کرنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دل کے حالات کو نہیں جانتا، لہٰذا زبان سے نیت کر کے رب کو بتلایا جائے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت کر کے زبان سے رب تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا انکار کرنا۔ ہم سمجھتے ہی نہیں، بس ایک ہی بات ہوتی ہے، مولانا صاحب پتہ نہیں کیسی بات کر دیتے ہیں جوش میں آ کر، پتہ نہیں اس کے خلاف بول دیا۔ نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے قرآن کو سمجھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے تو رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے میں ہے۔ اسے سمجھیے، اسے پڑھیے۔ اور پھر حقیقت بات یہی ہے، نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نقل کے لیے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جو روزے کی نیت بتلائی جاتی ہے، در حقیقت کی حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سنا دوں، اگر عقل میں آ جائے تو انشاءاللہ چھوٹ بھی جائے گی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ، کل کے روزے کی، وَيْتُ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان مبارک کے کل کے، غدن کہتے ہیں عربی میں کل کو، غدن کس کو بولتے ہیں؟ کل کو، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ روزہ کب رکھ رہا ہے؟ آج۔ نیت کب کی کر رہا ہے؟ سید سلطان شاہ نقوی صاحب کہا کرتے ہیں، مشرق جڑا ہوتا ہے نا، عقل تھلے رکھتے تو خود اتنے بیٹھ جاتا ہے، عقل ہوتی تھلے تو خود اتنے بیٹھ جاتے، سمجھ آؤں گی کچھ نہیں۔ روزہ آج کا ہے، نیت کل کی ہے، تو یہ حدیث من گھڑت ہے۔ دل کے ارادے کا نام آپ صبح، اچھا مجھے یہ بتائیں، جو بندہ صبح اٹھا ہے سحری کھانے کے لیے، وہ بے وقوف ہے کھانا کھانے کے لیے اٹھا ہے؟ کوئی دنیا کا عقل مند مجھے انسان دکھائیں جو کہے میں صبح اٹھا ہوں صرف 4 بجے کھانا کھانے کے لیے، روزہ نہیں رکھنا ہے، اٹھتا ہی روزہ رکھنے کے لیے ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کو زبان کی نیت بتلا کر یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا انکار کرنا ہے کہ اللہ دل کے ارادے کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور روزہ افطار کرنے کے متعلق جو صحیح حدیث سے روایت ملتی ہے، ذهب الظماء وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظماء، بھوک چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، روزہ کھول لیا، روزہ کھولنے سے پہلے کی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنے الفاظ ہیں صحیح حدیث کے مطابق۔ اللہم لک صمت، اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، یا اللہ تیرے لیے افطار کر رہا، اتنی سی بات ہے۔ اور جب روزہ کھول لیا، ذهب الظماء وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ، بھوک چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، وثابت الاجر انشاءاللہ، میرے رب نے چاہا تو اجر ضرور ملے گا، اتنی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل ہم قرآن و حدیث سے جب دور ہو جاتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان معاملات کو سمیٹنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں کچھ معاملات انشاءاللہ باقی رمضان مبارک میں فجر کی نماز کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے، پورا مہینہ درس چلتا ہے، اس کے اندر روزانہ ایک حدیث ہوگی روزوں کے متعلق، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، ممنوعات کیا ہیں، مفاسدات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ فجر کی نماز میں چلتی رہیں گی۔ اگر انشاءاللہ آپ فجر کی نماز میں حاضری دیں گے تو روزانہ ایک حدیث رسول اللہ آپ ضرور سماعت فرمائیں گے۔ مختصر اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں سوالات کی شکل میں۔ سب سے پہلی چیز ہے مسواک کرنا۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل وضوء۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ مسواک کرنا لازم کر دیتا، لیکن میری امت کے لیے مشقت بن جاتی، اس لیے اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت کا نہیں دیا۔ لیکن اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، آخری وقت میں بھی مسواک کیا۔ مسواک بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، بہت ساری بیماری۔ تو اس حدیث سے
امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، غسل جنابت کا معاملہ جب آتا ہے، اس کے معاملے کے اندر بھی کافی سارے سوالات آتے ہیں۔ یہ جتنی حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں۔ حوالہ ایک دفعہ بتلا دوں تاکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ جتنی باتیں میں ابھی آپ کے سامنے ایک رکھ کی بات یہ رکھنے جا رہا ہوں یہ ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے ہیں۔ نمبر 2، غسل جنابت کے حوالے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یدرکہ الفجر فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں فجر کو پاتے کہ آپ غسل جنابت والے ہوتے، جنبی ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر روزہ رکھ دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وقت کم ہے سحری کا تو محدثین نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی استدلال کیا کہ اگر وقت کم ہے تو آپ پہلے روزہ رکھ لیں، اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں، یہ بھی ممانعت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں پہلے غسل کرنا ضروری ہے پھر روزہ رکھنا ہے، نہیں، منہ پاک ہے، ہاتھ پاک ہے، کھانا آپ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ غسل کریں اور نماز کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ سامنے بات آتی ہے کہ آپ غسل سے پہلے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اگر وقت ہے تو پہلے غسل کر لیں بعد میں سحری کھا لیں۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا، اس کے متعلق بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ یقبل و یباشر وهو صائم وکان املک لعربہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہمیں بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن محدثین نے اس کے اندر حدیث کی جو ترجمہ ہے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول پانے والے تھے، تم سب سے زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول پانے والے تھے۔ تو محدثین نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا ہو۔ صحابی رسول کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ روزے کی حالت میں تھے تو بیوی سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ اب ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کے لیے نہیں شرماتے، رب فرماتے حق بیان کیا کریں۔ اب روزے کی حالت میں تھے، بیوی سامنے لیٹی ہوئی تھی تو روزے کی حالت میں برداشت نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جو ہے اس کے کفارے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ نہیں اللہ کے نبی۔ کیا 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ نہیں اللہ کے نبی۔ باقی بھی اللہ کے نبی نے چیزیں سامنے رکھی، نہیں اللہ کے نبی میں سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صدقہ کرو، کہ اللہ کے نبی وہ بھی کچھ نہیں میرے پاس، اب کیا کروں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، کھجور کا ایک تھیلا آیا جس سے عرق نام تھا اس تھیلے کا، اس کے اندر کھجوریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا تھیلا لے جا اور جا کے صدقہ کر دے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ سے زیادہ کسی پہ بھروسہ کر سکتا ہوں کہ جو صدقے کا حقدار ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دیکھے جا سکتے، فرمایا تو لے جا اپنے بچے کو کھلا دے، یہ صدقہ ہے تمہارا، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں اتنا نہیں تھا کہ وہ روزہ رکھ سکے، روزہ کھول سکے، گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر پانی پی کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ، کہا میرے ساتھ سحری کھا لو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ستو گھول کے پی لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے سحری کے کھانے ضائع پڑے ہوتے ہیں، افطاریوں کے کھانے ضائع پڑے ہوتے ہیں، ستو گھول کے پی لیا یا روزہ رکھ لیا ہے۔ بہرحال گفتگو اس طرف لمبی چلی جائے گی۔ تو روزے کی ہم بات کر رہے تھے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ منع نہیں ہے اگر آپ اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتے ہیں۔
نمبر 3، بھول کر کھا پی لینا، اس کے متعلق بھی کافی سارے معاملات سامنے آتے ہیں، نہیں جی روزہ مکروہ ہو گیا ہے، روزہ ایسا ہو گیا، روزہ ایسا ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بیان کرنے والے وہ راوی ہیں جنہوں نے محدثین نے سب سے زیادہ جس کی حدیث نقل کی جس راوی کی، اور جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اس خواہش میں کہ سب سے زیادہ حدیثیں میں اللہ کے نبی سے سن سکوں اور یاد کر سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ جب انسان فَأَكَلَ وَشَرِبَ بھول کر کھا پی لے، اذا ناسیہ بھول گیا، فَأَكَلَ وَشَرِبَ کچھ کھا بیٹھا، کچھ پی بیٹھا، یاد نہیں تھا کہ مجھے روزہ تھا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر متفق حدیث ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، بے شک اس کو کس نے کھلایا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے پلایا ہے؟ بات ختم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہے۔ اور پھر بھی میں کہوں نہیں جی اگرچہ مگرچہ چونچے چنانچہ لیکن میرے امام صاحب میرے مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی بھول سے کھا لیا روزہ مکروہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، نہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اپنے روزے کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے، اپنے روزے کو مکمل کرے۔ آگے چلتے ہیں،